الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ ایک ہے یکتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم جب بھی نبی کے گھر جاؤ تو بنا اجازت کے نہ جاؤ اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث جب بھی نبی کے گھر جاؤ تو بلا اجازت کے نہ جاؤ بغیر دعوت کے نہ جاؤ ہاں جب جانے کا موقع مل جائے ایسا نہ جاؤ کہ کھانے کے برتن کا تمہیں انتظار کرنا پڑے ہاں البتہ جب چلے جاؤ دعوت کھا چکو تو فوراً وہاں سے نکل جاؤ دیر تک باتوں میں گفتگو میں بیٹھے مت رہو ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے تمہارے اس طرح دیر تک گفتگو کرنے کی وجہ سے نبی شرم کی وجہ سے آپ کو کہہ نہیں پاتے لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے حضرت اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے 7ویں آسمان پر ہوا جب نکاح ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر گزاری میں ایک بکرا ذبح کر کے ولیمہ کیا اور ولیمے کی دعوت خود اپنے گھر میں کی
ہوا یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعوت میں آئے، دعوت کھا چکے، کھانے کے بعد بہت دیر تک باتوں میں مصروف رہے، باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا کہ آپ خود یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ اٹھ کر چلے جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا یہ معیار تھا کہ آپ خود کہہ نہیں سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں، فوراً یہ آیت نازل فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ جب دعوت کھا لیو تو فوراً نکل جاؤ، دیر تک مصروف نہ رہو باتوں میں۔ اس آیت سے ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت، جب بھی ہم دعوت میں جائیں گے، کسی گھر میں ہم کھانے کے لیے جائیں گے تو کھانے کے بعد وہاں پر باتوں میں مصروف نہیں رہیں گے، مشغول نہیں رہیں گے۔ اور شریعت نے ہمیں یہ آداب بھی سکھائے اس آیت کے اندر، 3 آداب شریعت نے اس آیت کے اندر سکھائی۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی دعوت میں جاؤ تو بلا اجازت نہ جاؤ، بغیر اجازت کے نہیں جانا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ وقت سے پہلے نہ جانا۔ ابھی نکاح ہوا نہیں مسجد میں، دیکھو شادی محل میں ہم پہنچ چکے ہیں، وقت سے پہلے بھی نہیں جانا چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تیسرا ادب شریعت یہ کہتی ہے کہ جب دعوت میں چلے جاؤ، جب دعوت کھا چکو، وہاں پر دیر تک بیٹھے مت رہو، اس سے جس نے دعوت دی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر گھر میں دعوت دی ہے، خاص کر اگر رات کے کھانے کی اگر دعوت دی ہے تو کھا چکو تو فوراً نکل جاؤ، ملاقات کرو، فوراً نکل جاؤ۔ دیر تک وہاں پر بیٹھے رہنا، باتوں میں مشغول رہنا، اس سے گھر والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے دعوت یعنی کھانا کھلانے کے سلسلے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ حضرات، کھانا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانا انسان کی ایک اساسی ضرورت ہے، انسان کی صحت کا دار و مدار کھانے پر ہے۔ صرف صحت کا دار و مدار نہیں، بلکہ انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا دار و مدار بھی کھانے پر ہے۔ انسان جب کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اس کو طاقت ملے گی نہیں تو وہ کہاں سے عبادت کرے گا؟ کھائے گا، پیے گا، کچھ اس کے جسم کے اندر طاقت رہے گی تو جب جا کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر پائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اس کے بعد نیک عمل کیے جاؤ۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا سب سے پہلے کھانے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پہلے کھانا کھا لیو، جب کھا چکو تو اس کے بعد عبادت کرو اطمینان سے۔ اس کے بعد شریعت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔
اسراف مت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے میں کیا اسراف ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے میں اسراف کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بھر پیٹ کھانا، ہمیشہ بھر پیٹ کھانا۔ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو حلق تک کھائیں گے، سانس لینے کے لیے بھی جگہ نہ رہے، اتنا کھائیں گے۔ شریعت اس مزاج کو ناپسند کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد اپنے پیٹ کو بھرنے سے زیادہ کوئی برتن برا نہیں بھرتا۔ جب بھی کوئی برتن بھرتے ہیں پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرتا۔ کھانا ہی ہے، معیاری کھانا کھاؤ، اعتدال کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ جان بچا جا سکے، کھانا ہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے، ایک تہائی پیٹ پینے کے لیے، ایک تہائی پیٹ سانس لینے کے لیے چھوڑ دو۔ ہمیشہ بھر پیٹ کھانا، ہمیشہ بھر پیٹ پینا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار لذیذ کھانا مل گیا، اب کھا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیشہ بھر پیٹ کھانا شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار کھا لیا تہائی پیٹ سے زیادہ، کبھی کبھار بھوکا رہ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ کر دیکھیں، پیارے نبی کی حیات طیبہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اکثر فقر و فاقے میں گزری ہے۔ پیارے نبی کی زندگی بھوک میں بھی گزری ہے۔ ہاں یہی ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار لذیذ کھانا بھی کھایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری ہدیے میں آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ اس بکری کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے اس بکری کو پکاتے ہیں، ہانڈی میں چڑھا دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے ابو رافع جاؤ، جا کر ہانڈی سے بکری کا ایک ہاتھ لے کر آؤ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں بکرے کے گوشت میں سب سے زیادہ لذیذ سامنے کے جو شانے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رافع جاؤ، جا کر ہانڈی سے بکری کا ایک ہاتھ لے کر آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع جاتے ہیں، ہانڈی سے ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پیارے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ کو بڑے اطمینان سے تناول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی پھر فرمائے کہ ابو رافع جاؤ، جا کر پھر ہانڈی سے ایک ہاتھ لے کر آؤ۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، پھر ہانڈی سے ایک دوسرا ہاتھ نکال کر لاتے ہیں، پیارے نبی کی خدمت میں دیتے ہیں۔ پیارے نبی بیٹھ کر اطمینان سے کھاتے ہیں۔ پیارے نبی نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابو رافع جاؤ، جا کر ہانڈی سے تیسرا ہاتھ نکال کر لاؤ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَإِنَّمَا لِشَقِّ الْذِرَاعَانِ، یا رسول اللہ بکری کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، تیسرے ہاتھ میں کہاں جاؤ لانے کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو رافع اگر تم یہ سوال نہ کرتے
اگر یہ سوال نہ کرتے، سوال کیے بغیر اگر تم ہانڈی کے پاس جاتے اور ہانڈی میں ہاتھ ڈالتے تو تمہیں تیسرا ہاتھ بھی تمہیں ملا کرتا۔ جب بھی میں تمہیں یہ کہتا کہ ہاتھ نکال کر لاؤ، جب بھی ہاتھ نکالنے کے لیے ہانڈی میں تم جاتے اور ہاتھ ڈالتے، جب بھی جاتے تمہیں اس وقت میں ایک ہاتھ ملتا، لیکن تمہارے اس سوال کی وجہ سے وہ برکت ختم ہو گئی۔ یہاں پر اہل علم کہتے ہیں صرف معمولی ایک ہلکا سا سوال کرنے کی وجہ سے برکت ختم ہو گئی، اگر حدیث رسول کے خلاف ورزی اگر کیا جائے، قرآن مجید کے اگر خلاف ورزی اگر کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف اگر کیا جائے تو ہماری زندگی میں کتنی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ معمولی ایک ہلکا سا سوال ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کیا جس کی وجہ سے وہ برکت ختم ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیارے نبی نے اکثر فقر و فاقے میں بھی زندگی گزاری ہے، بھوک میں بھی زندگی گزاری ہے، کبھی کبھار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لذیذ کھانا بھی میسر ہوا ہے۔ ہمیں کھانا مل گیا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کا ایک دوسرا مطلب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کھانے کو ویسٹ مت کرو، کھانے کو ضائع مت کرو۔ اللہ اللہ، عالمی پیمانے پر ایک نتیجہ آیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ کھانا کہاں ویسٹ ہوتا ہے، کہاں ضائع ہوتا ہے، کہاں بیکار ہوتا ہے۔ آپ جواب سن کر حیران ہو جائیں گے۔ سب سے زیادہ کھانا بیکار ہونے کا علاقہ ہے مسلم ممالک، مسلم علاقہ، مسلم محلہ، مسلم ایریا۔ سب سے زیادہ کھانا ضائع کرنا ہمارے مسلم معاشرے میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں ہوتا ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں ہوتا ہے، مسلمانوں کی شادیوں میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فقر و فاقہ بھی مسلم محلوں میں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، غربت مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بیکار، ضائع کرنا، ویسٹ کرنا یہ بھی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنا پکاؤ۔ گھر کے خواتین کو معلوم ہوتا ہے، گھر کے اندر جو خواتین ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کتنے ممبر ہیں، کتنا پکانا چاہیے، ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض گھرانوں میں معمول ہوتا ہے ہمیشہ زیادہ پکاؤ، صبح میں جا کر کچرے میں ڈالو۔ ایک ایک دانے کا حساب کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں دینا ہے۔ ایک ایک دانے پر ہم جواب دے رہیں گے۔ گھر کے اندر جو ماں ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر کو اسراف سے بچاؤ، اپنے گھر کے نظام کو اسراف سے بچاؤ۔ تھوڑا سا دودھ کیوں نہ ہو اسے بیکار مت کرو، تھوڑا سا چاول کیوں نہ ہو اس کو ویسٹ مت کرو، تھوڑا سا پانی کیوں نہ ہو اس کو بیکار مت کرو۔ شریعت نے کھانے پینے کے سلسلے میں ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کھانے پر تبصرے مت کرو، کبھی کسی کھانے پر
تبصرے مت کرو، عیب نہ نکالو، کنڈم مت کرو، حقیر مت سمجھو کسی بھی کھانے کو۔ اگر آپ کو پسند ہے تو کھا لو، اگر ناپسند ہے تو چھوڑ دو۔ شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی۔ ہر حلال چیز ہر آدمی کو پسند آ جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دسترخوان پر بیٹھے تھے، ساتھ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں ایک ایسا گوشت رکھا تھا جسے گوڑ پھوڑ کہتے ہیں، انگلش میں جسے لیزارڈ، جو چکری قسم کا ایک جانور ہوتا ہے جو مانیٹر لیزارڈ کہتے ہیں، اس کا گوشت پیارے نبی کے دسترخوان میں رکھا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھ رہا ہے۔ پیارے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ گوڑ پھوڑ ہے، یہ گوڑ پھوڑ کا گوشت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا، اس کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ اب دسترخوان پر صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ احرام، کیا یہ چیز حرام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ دوسری روایت میں آتا ہے پیارے نبی نے کہا کہ نہیں نہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے برتن کو سامنے کھینچا اور آرام سے اس گوشت کو کھانے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ بھی نہیں فرمایا، روکا بھی نہیں اور کھانے کی اجازت دی بھی نہیں۔ پیارے نبی خاموش رہ گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس گوشت کو گوارا نہیں کر رہی تھی۔ پیارے نبی نے آگے فرمایا بھی کہ یہ جو چیز ہے ہماری سرزمین میں پائی نہیں جاتی، اس لیے میری طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ وہیں پر اگر آپ دوسری حدیث اگر آپ دیکھیں گے، یہاں پر پیارے نبی کی طبیعت اس گوشت کو قبول نہیں کر رہی ہے، لیکن دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، کدو کو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے پیارے نبی کو کدو تلاش کر کے کھاتے ہوئے دیکھا، اس دن سے کدو سے مجھے بھی محبت ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو ہر حلال چیز پسند نہیں رہتی، ہر آدمی کی اپنی الگ پسند ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑے کے گوشت کو پسند سے کھاتے ہیں، بعض لوگ بڑے کے گوشت کو اتنا پسند سے نہیں کھاتے۔ ہر شخص کی اپنی طبیعت کی مزاج ہے، ہر شخص کی اپنی طبیعت ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کھانے پینے میں تبصرے مت کرو، کھانے پینے میں عیب نہ نکالو، کھانے پینے کو کنڈم مت کرو، حقیر نہ سمجھو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کھانا آ گیا جو آپ کو ناپسند ہے، آپ مت کھاؤ، شریعت اسے آپ کو کھانے پر مجبور نہیں کرتی، لیکن اس کھانے پر تبصرہ مت کرو یہ چیز میں نہیں کھاتا، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ویسی ہے۔ خاص کر جو نازک مزاج کے جو مرد حضرات ہیں، اگر کھانے میں ایک کنکر اگر زیادہ ہو جائے، بیچاری بیویوں کو بڑی تکلیف سہنی پڑتی ہے، بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اگر آپ کا امتحان بھی اگر ایسے ہی نازک موڑ پر اگر لے لے تو آپ کا کیا ہوگا؟
اگر کھانے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کبھی ہو جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز پر عیب نہیں نکالی۔ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام قط۔ پیارے صحابی رسول کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کبھی کسی چیز پر عیب نہیں نکالی۔ اور اسی طرح سے حضرات، زندگی میں اگر آپ کو کبھی لذیذ کھانا مل جائے، آپ کی طبیعت کے مطابق اگر آپ کو کھانا مل جاتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں کل روز قیامت تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے نکلے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، بھوک کی وجہ سے باہر نکل گئے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ سامنے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر اس وقت تم باہر؟ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں بھوک نے اپنے گھر سے باہر نکالی ہے۔ پیارے نبی نے کہا سبحان اللہ، مجھے بھی میری بھوک نے گھر سے باہر نکالی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ چلو تینوں مل کر ایک انصاری صحابی جو بڑے مہمان نواز تھے ان کے گھر گئے۔ دیکھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن گھر والوں نے ان کا استقبال کیا۔ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں کھانے کھلانے والے، بڑے خوشی کے ساتھ کھلاتے ہیں، ان کے گھروں کو بغیر اجازت کے بھی اگر چلے جائیں تو وہ استقبال کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی انصاری صحابی تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تینوں مل کر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ صحابی گھر پر نہیں تھے، گھر والوں نے ان کا استقبال کیا، گھر کے اندر بٹھایا۔ پیارے نبی نے کہا کہ کہاں گئے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اس وقت تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ جب وہ صحابی گھر کے اندر آئے تو دیکھتے ہی بہت ہی خوش ہو گئے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ میں سے دو عظیم صحابہ ہیں، وہ آج میرے گھر کے مہمان ہوئے ہیں۔ بڑے خوش ہوئے۔ گھر والوں کو کہا کہ کھانا بننے کے لیے بہت دیر ہوگا، گھر کے اندر جو موجود ہیں جلد سے جلد لا کر سامنے رکھو۔ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ گھر کے اندر کھجور ہوا کرتا ہے، فوراً وہ کھجور لا کر سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب وہ انصاری صحابہ بھی گھر کے اندر کھجور تھی، لا کر سامنے رکھ دیے۔ اس کے بعد جا کر بکری کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو نکالا، ذبح کرنے کے لیے گئے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ خبردار دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا۔ اس کے بعد انصاری صحابی نے بکری کو ذبح کیا، ذبح کر کے کھانا پکایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر و عمر اور فاروق رضی اللہ عنہما کے سامنے لا کر رکھا۔ تینوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ کھایا۔ کھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر و عمر و فاروق رضی اللہ عنہ سے متوجہ ہو کر کہا لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ یوم القیامہ۔ اے ابو بکر و عمر، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس نعمت کے بارے میں بھی تمہارے پاس سوال ہونے والا ہے، تم سے سوال ہونے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ لذیذ کھانا کھاتے ہیں، ہمیشہ اچھے اچھے کھانے ہم کھاتے ہیں،
کھاتے ہوئے ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کل روز قیامت اس نعمت پر بھی مجھے جواب دینا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اے رزاق، اے رزق دینے والا، تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تم نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ اور اسی طرح سے حضرات شریعت نے ہمیں کھانے پینے کے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں۔ سب سے پہلا ادب حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دسترخوان میں جب میں چھوٹا سا تھا، پیارے نبی کے ساتھ ایک دسترخوان میں بیٹھا ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، اے بچے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جب بھی کھانا کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جو بھی حضرات جو اجتماعی شکل میں جو کھاتے ہیں، بڑے برتن میں کھاتے ہیں، ایک برتن میں 3-4 لوگ کھانے کا جو رواج ہوتا ہے، ویسے پیارے نبی کے ساتھ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بچے تھے وہ پیارے نبی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ اب بچے تھے، ان کا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جانے لگا تو پیارے نبی نے اس بچے کو ادب سکھایا کہ سب سے پہلے کھاتے ہوئے بسم اللہ کہو، کھانے کی دعا پڑھو، اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، جب بھی کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، درمیان میں سے مت کھاؤ، اس لیے کہ جو درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی، یہ ادب بھی سکھایا، جب بھی کھانے کے لیے بیٹھو کھانے کے درمیان میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی لذیذ کھانا میں کھلا رہا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ، اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے جب بھی کھانا کھا چکو تو اپنے انگلیوں کو صاف کرو، انگلیوں میں دانا لگا ہوا ہوتا ہے، انگلیوں کو صاف کرنے کا پیارے نبی نے اتنے اہتمام سے فرمایا، خود اپنی انگلیوں کو صاف کرو یا دوسروں کو اپنے انگلیوں کو صاف کراؤ، یا خود اپنے انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرو یا دوسروں کو اپنے انگلیوں کو چھٹا کر صاف کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں کھاؤں تو میرا انگلی آپ کے منہ میں لا کر صاف کراؤں؟ یہ تو بہت بڑی کراہت کی بات ہے۔ یہ وہاں پر یہ بات آتی ہے جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، بیوی شوہر کو کھلا رہی ہے، شوہر بیوی کو کھلا رہا ہے، اس وقت میں اگر انگلیاں صاف کرنا ہے تو بیوی کی انگلی شوہر صاف کر دیتا ہے، شوہر کی انگلی بیوی صاف کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات کھانے کا ادب یہ بھی ہے کہ اپنے برتن کو اچھی طرح سے صاف کرو، ایک دانہ بھی نہ چھوٹنے پائے، اس طرح صاف کر کے کھاؤ۔ آج ویسٹرن کلچرز، مغربی تہذیب جسے ہم فالو کرتے ہیں، اکثر نوجوان فالو کرتے ہیں، آج برتن میں کھانے کو بچانے کو پریسٹیج سمجھتے ہیں، اپنا وقار سمجھتے ہیں، چائے پیو تو آخر میں تھوڑی سی چائے بچا دو، کھانا کھانا ہے آخر میں تھوڑا سا کھانا بچا دو۔ یہ سب مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن کلچر ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے انگلیوں کو بھی ایک دانہ نہ رہے اس طرح صاف کرو، اپنے برتن میں بھی ایک دانہ نہ رہ جائے اس طرح صاف کرو۔ اور اسی طرح سے حضرات کھانا کھاتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ کھانا کھاتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھو، یاد رکھو کہ کھانا کھاتے ہوئے انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے، انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں اگر سامنے والا اسے اس کھانے کی اسے توفیق نہیں ہے، اسے اس کھانا کھانے کے اس کے پاس میسر نہیں ہے، جیسے کہ اگر گھر کے اندر کھانا پکتا ہے، نوکر چاکر ہوتے ہیں، نوکر چاکر کو ویسے کھانا کھانے کی نصیب نہیں ہوتی، اگر وہ نظر آپ کے کھانے پر ان کی نظر ہے تو کبھی نظر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ صرف انسانوں کی نظر نہیں لگتی بلکہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے، بلکہ جنات کی بھی نظر لگتی ہے، صرف جنات کی نہیں بلکہ حیوانات کی بھی نظر لگتی ہے۔ جو ہمارے درمیان جو کتے بلی جو پرندے ہوتے ہیں ان کی بھی نظر لگتی ہے، اگر ان کی نظر لگ جائے تو انسان کو امراض و علل کا اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کھانا کھاؤ اگر ہمارے ارد گرد میں اگر بلی ہے، اگر کوئی دوسرا جانور ہے، اگر کوئی دوسرا پرندہ ہے تو ان کے نظر سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں، آپ جو روٹی کھاتے ہیں اس روٹی میں سے چند ٹکڑے ان کو بھی ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث کے اندر، کتاب و سنت کے اندر بہت ساری تعلیمات کھانا کھلانے کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سنت طریقے کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کو کھلانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔